اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ملک ناصر داؤد ہے۔ میرا تعلق حویلیاں کینٹ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا پاکستان سے ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں عالمی اردو سیمینار میں ایک اہم موضوع پر حصہ لے رہا ہوں، اس بحث میں، اس بات چیت میں، اور پریس فار پیس فاؤنڈیشن کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے موقع دیا مقالہ لکھنے کا اور اپنی زبان میں اس موضوع پر ہونے والے کام پر تحقیق کرنے کا۔ تو میرا جو تعلق ہے وہ ہند کو زبان و ادب سے ہے۔ ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں ہند کو زبان بولی جاتی ہے، تو مجھے موقع ملا ہے ہند کو ادب میں ماحولیاتی مسائل کا تنقیدی جائزہ لینے کا مجھے موقع ملا ہے، اور یہی میرے مضمون کا عنوان ہے۔ ادب برائے ادب یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی تسکین کے لیے لکھے، جو کچھ بھی اس کے ذہن کے پردے پر ابھرے اسے باضابطہ ادبی شکل دے دینا ادب برائے ادب کہلاتا ہے۔ ہر انسان اپنے فن سے تسکین چاہتا ہے۔ ایک مرحلے پر انسان نے سوچا کہ عوام کو سامنے رکھ کر لکھا جائے، ادیب کی تشفی بھی ہو جائے اور عوام فیض یاب بھی ہو جائیں۔ عوام کے مفاد کو ذہن میں رکھ کر لکھنے کی ابتدا ہوئی۔ ادب برائے ادب سے معاملہ ادب برائے زندگی تک جا پہنچا، اور ادب برائے زندگی کا رویہ لکھنے والوں نے شعوری طور پر اپنایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زندگی کے معیار کو بلند کرنے اور اس کی اصلاح کی جانب ادیبوں نے توجہ دی۔ خالص علمی نوعیت کی تحریریں یہ مقصد حاصل نہیں کر پا رہی تھی۔ ادب برائے زندگی کی تحریک کو پروان چڑھانے میں مغربی معاشرے کے بدلتے رجحانات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ادب برائے زندگی نے مشین کی ایجاد کے بعد ریڈیو، ٹیلی ویژن، اسٹیج اور فلموں کو متاثر کیا۔ ہر دور کا ادب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اپنے عہد کے مسائل کو سامنے لاتا ہے۔ مشین کے آنے سے جہاں بہت سی آسانیاں ہوئیں، وہیں ہوا اور فضا آلودہ ہو گئی۔ ماحولیات کا چیلنج چند دہائیوں سے ابھر کر دنیا کے سامنے آیا ہے۔ صنعتی سرگرمیوں کی وجہ سے زمین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ اس نقصان کی زد میں سمندر، دریا، جھیلیں، گلیشیئر اور ندیاں بھی آ رہی ہیں۔ نئی نئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ پرندوں اور نباتات کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ ہر دور کا ادیب اپنے ماحول سے اثر لیتا رہا ہے، اسی لیے ادب اور ماحول کا چولی دامن کا ساتھ دکھائی دیتا ہے۔ ایکو سسٹم کے بارے میں آج کل بہت لکھا جا رہا ہے۔ اس سے مراد ایک حیاتیاتی نظام ہے جس میں جانداروں کے ساتھ ساتھ نباتات و جمادات شامل ہیں۔ یوں اس کا دائرہ سانس لینے والے جانوروں سے لے کر پودوں، مٹی، پانی، ہوا اور روشنی جیسے عوامل پر مشتمل ہے۔ انگریزی اور اردو ادب کی طرح ہماری جو زبان ہے اور اس کا جو ادب ہے، یعنی ہند کو ادب، اس میں بھی ہمیں فطرت کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ شاعر اور ادیب نے جو کچھ آنکھوں سے دیکھا اسے لفظوں میں پرو کر محفوظ کر دیا۔ شاعر دراصل یہ چاہتا تھا کہ یہ قدرتی حسن محفوظ رہے۔ ماضی کے شاعر اور ادیب کو قدرت نے جو اچھے ماحول کی نعمت دی تھی، اسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، زندگی کی رعنائیوں کو اصل حالت میں دیکھا۔ ادیب اور شاعر نے ہمیشہ فطرت کے ساتھ پیار کیا ہے۔ ہزارہ گیزیٹیئر جو 1884 میں لکھا گیا، اس کے مؤلف ایچ ڈی واٹسن نے سرزمین ہزارہ، جہاں ہند کو زبان سب سے زیادہ بولی جاتی ہے، کہ دریاؤں، ندیوں، جھیلوں، قدرتی مناظر، نباتات، جنگلی جانوروں، فصلوں، پہاڑوں اور پھل پھولوں پر خوب معلومات مہیا کی ہیں۔ اس معلوماتی کتاب میں اس سرزمین پر جہاں ہند کو زبان بولنے والے بستے ہیں کے ایکو سسٹم پر اچھی معلومات مہیا کی ہیں۔ ہند کو لوک ادب میں 3 لوک داستانوں کا ذکر ملتا ہے: سیف الملوک، مریم اور کینچی۔
پہلی لوک داستان مشہور شاعر میاں محمد بخش نے آج سے کوئی 200 سال پہلے قدرت کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے جھیل سیف الملوک پر ایک شاندار داستان رقم کی۔ یہ داستان پری بدیع الجمال اور شہزادہ سیف الملوک کی ہے۔ اس داستان میں قدرتی مناظر کو لفظوں میں پرویا گیا ہے۔ عشق کی اس لازوال کہانی میں ہمیں ملکہ پربت، جھیل اور قدرت اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ دکھائی دیتی ہے۔ میاں صاحب ایک شعر میں فرماتے ہیں: قدرت تھیں جس باغ بنائے، جگ سنسار تمامی، رنگ برنگی بوٹے لائے، کچھ خاصے کچھ عامی۔ دوسری داستان کا نام مریم ہے، جس میں ایک بہت بڑے پتھر کا ذکر ہے جسے ایک نازک اندام حسینہ اٹھا سکتی ہے۔ اسی طرح یہاں کی تیسری داستان کینچی میں جنگل، درختوں، محکمہ جنگلات، جھیلیں، کونجیں، پہاڑ اور قدرتی مناظر کا ذکر ملتا ہے۔ اس مشہور داستان کے کچھ شعر دیکھیں: درشی دے بنا بچ چردے نے لے لے، منشی کو ماریا سرگی دے ویلے۔ درشی دے بنا بچ پکیاں نے ہاڑیاں، منشی کا ماریا نال کلاڑیاں۔ اڈیاں نے کونجاں سیلاں کو گیاں، کوئی گلاں ہوئیاں کوئی گلاں رہیاں۔ درشی دے بنا بچ بگدے نے نالے، مڑ آوے منشی ڈوئے چلاں نالے۔ ہندکو ادب میں ہمیں لوک گیتوں اور مائیوں میں قدرت کے حسین نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ ان مائیوں میں ہم نے شعراء کو پہاڑ، سبزہ، دریا، درخت، پرندے، پھل، صاف ستھرا ماحول، پھول، موسم، ماحول لفظوں کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں۔ ہندکو زبان کے کچھ مائیے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ باغے بچ ڈا کرسی، خط میرے مائیے دا، ذرا پڑھ کے سنا مرشی۔ اس مائیے میں باغ کا ذکر ہے۔ بوٹا ہاڑی دا، خط بیٹھی لکھ دیاں، اس قسمت ماڑی دا۔ اچے نکے اتے کونک چرے، ونجلی توں ماریں دل میرا شوق کرے۔ چٹے لیلے دی اُن مائیا، سامنے بہ کے چنا، دل ساڈا نہ پن مائیا۔ اور ناوے جندراں دے، مائیے اگاندے جڑے سڑے ہوئے اندراں دے۔ سرنے اتے بھیم ترے، مرزاں تد لائیاں، دارو کیڑا حکیم کرے۔ ہاراں دیاں 5 لڑیاں، تاں پتہ لگسیا، جدوں میریاں رب سنیاں۔ کوئی بکری دا سینہ ای، اتے خدا بستہ، تلے مکہ مدینہ ای۔ باغے بچ کھٹیاں نے، دشمن کولوں تے اساں اللہ تے سٹیاں نے۔ قربانیاں مک گیاں، جنگ چلی ظلماں دی، سبے ٹہنیاں سک گیاں۔ کوئی بوٹا ہاڑی دا، کہ تداں حال دساں، اس قسمت ماڑی دا۔ ان اشعار میں، ان مائیوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ قدرتی مناظر نظر آتے ہیں، درخت، پودے اور پرندے، چرند پرند نظر آتے ہیں۔ تو ہمارے جو مائیے ہیں ان میں ماحول دکھایا گیا ہے اور ان میں یہ سب چیز نظر آتی ہیں۔ شاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال اپنی زندگی میں پچھلی صدی کے اوائل میں ایبٹ آباد تشریف لائے۔ ان کو اس علاقے کے حسن نے خوشی اور اطمینان کا سامان مہیا کیا۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ نظم ابر یہاں ایک باغ میں بیٹھ کر لکھی، جس کا ایک شعر کچھ یوں ہے: اٹھی پھر آج پورب سے کالی کالی گٹھا، سیاہ پوش ہوا پھر پہاڑ سربن کا۔ یہ نظم مشہور کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ اسی نظم میں یہاں کے پہاڑ سربن کا ذکر ملتا ہے۔ ہندکو ادب کی تاریخ اتنی پرانی نہیں۔ اس زبان میں کتابیں سن 1980 کے بعد سامنے آئی ہیں۔ ہندکو نثر میں ماحولیات کے موضوع پر اور اسی طرح شاعری میں، دونوں صورتوں میں ہمیں کافی مواد ملتا ہے۔ ہندکو شاعر اور نثر نگار اس اہم بین الاقوامی مسئلہ کی اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ وہ اپنی قلم سے اس کی اہمیت اجاگر کرتے رہے ہیں۔
ایبٹ آباد میں ایک پودا بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا، چنار کا درخت۔ اس کے متعلق محقق، ادیب، شاعر صوفی عبدالرشید صاحب نے ایک مائیے میں اس کا ذکر یوں کیا ہے کہ رنگ دسن چنار اپنے، یاد پہ آندے نے وچھڑے یار اپنے۔ اور وہ کہتے ہیں اس بوٹے دا نام محبت، مٹھی جس دی چھاں، جس اتے میں لکھیا ویکھیا سنیے تیرا نام۔ ہمارے ایک اور معتبر بزرگ شاعر پروفیسر محمد فرید، جو فزکس کے پروفیسر ہیں، ان کو میں ان کی 5-6 کتابیں آ چکی ہیں۔ ان کا ایک تروپا دیکھیے، ستاریاں در پہ دوڑاں، ساوی زمی کھنڈر کر کے نمی زمی لوڑاں۔ ہوا کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، چنگا رول کے توڑے اڑتی، اڑ کے بالاں پیوے، چند تے جل کے توڑ بھی ڈٹھی، چمٹی چند نال رہوے۔ اور گندے پانی کے بارے میں اس مسئلے پر وہ یوں قلم انہوں نے اٹھایا ہے کہ جس بوٹے دا پھل پھل ستھرے پانی گندے کر کے نتھرے پانی لوڑاں، دھرتی سونی زہراں لٹ کے نمے پیچھے دوڑاں۔ تو ہمارے شاعر جو ہیں وہ پانی کی گندگی ہو، مٹی ہو، دھول ہو، اس کے بارے میں شعر کہتے رہے ہیں۔ سلطان سکون صاحب اس مسئلے پر بے سکون دکھائی دیتے ہیں، جس بوٹے دا پھل پھل کھاون، جس دی چھاماں بیٹھن، اس بوٹیاں ٹکڑے آون کر کے تیز کلاڑی۔ ہمارے ہاں جو جنگل ختم ہو رہے ہیں اس کی نشاندہی انہوں نے کی ہے۔ شاعر، محقق اور ادیب پروفیسر یہ خالد مرحوم ایک صاف ستھری دنیا کا خواب دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، جتھے سکھ دی نیندر سہواں، اے جا ایک ٹکانا منگنا، اپنی گمدی بستی جوگے بندہ ایک سیاڑا منگنا۔ وہ ایسے پلاننگ کی بات کر رہے ہیں کہ جو اس مسئلے پر اس مسئلے کو حل کر سکے۔ مشہور شاعر احمد حسین مجاہد نے ماحول کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کیا خوب انداز اپنایا ہے۔ اساں کول زمی امانت رب دی، امانت رب دی تے سانجھی اے سب دی، اے بوٹے خدا دے، اے ٹاکے خدا دے، ہر ایک ٹائے سارے علاقے خدا دے۔ مشہور شاعر امتیاز الحق امتیاز منفرد انداز سے یوں رقم اطراز ہیں، تیرے پیچھے سک گئے پتھر، پانیے اتے جم گئی کائی، چنگو بچ ہن کار بڑھاواں، زمی اتے جا نہیں تھائی۔ اور امتیاز الحق امتیازی لکھتے ہیں، سمندر تے دریا ہواری تساں دے۔ بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ سمندر تے دریا ہواری تساں دے، سدا کار بچے ہوئے کاری تساں دے۔ محقق، شاعر، ادیب پروفیسر بشیر سوز ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں پرسوز انداز میں لکھتے ہیں، چند مریخ تے پیر پہ تردے، لوگ زمیں تے بھکھاں مردے، پتہ نہیں میں کنیوں آیا، تیری دنیا بچ بے دردے۔ جنگل کی کٹائی پر مشہور شاعر افضل ہزاروی اپنا دکھ یوں بیان کرتے ہیں، ٹک ٹک بوٹے رات فجر جنگل خالی کر دے رہے، باغ ہی سارا اجڑ گیا کہ مالی کرتے رہے۔ احمد ریاض ہمارے دوست شاعر کہتے ہیں، پانی پانی ہو گئے سارے، پانی کوئی نہ آیا، موسم اتوں جون جولائی، مر گئے لوگ خدایا۔ گلوکار، صداکار تے شاعر شکیل اوان نے ماحول بارے کیا منظر کشی کی ہے۔ پڑ دادے ایک بوٹا لایا، دادے جس نے گوڈی کیتی، لالے جس کی پانی لایا، پتراں اس نے میوے کھادے، پوتریاں اس نال پینگاں چٹیاں، پڑ پوتریاں وہ کپی سٹیا، کوٹھیاں جوگی جا نہ رہی، دھوپ لگی تے چھا نہ رہی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شعراء نے ہر دور میں اس موضوع کو پر بات کی ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہے ہیں۔ جہاں تک ہند کو نثر کا تعلق ہے تو ہند کو نثر میں ہمیں بہت کتابیں جو ہیں بہت کم ملتی ہیں، لیکن بہرحال جو کچھ لکھا گیا اس میں ماحول، زمین، یہ گرمی سردی، پانی، ہوا، یہ جو اس کو مسائل ہیں، ایکو سسٹم کو چیلنجز ہیں، اس پر لکھا گیا۔ سید ماجد شاہ نے ہند کو زبان میں پہلا ناول بلدہ دیبا لکھ کر اپنا نام ہند کو ادب میں انمٹ کر دیا، جس کا موضوع محور ماحولیات ہی ہے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور اس کے مسائل کو شاندار طریقے سے قلم بند۔ سید ماجد شاہ کی ہند کو زبان میں لکھی گئی افسانوں کی کتاب اورش کا نام ہمارے علاقہ کی وادی کا پرانا نام ہے۔
اس کے ایک افسانہ رشاں بچ جھیل میں وہ لکھتے ہیں، اتھے پہلے اورش جھیل ہوندی ہی، اتھے اس رشاں دی وادی بچ تداں پتہ ہے، اتھے دور ملکاں دیاں مرغابیاں تے کونجاں شیشہ دیکھنے واسطے آندیاں ہیاں، آج اس جھیل دا نشان ہی نہیں رہا۔ اسی افسانے میں انہوں نے ایک منظر یوں بیان کیا ہے، اس دیاں اکھیاں بچ دیکھ کے آخیا، رشاں دیاں نیلیاں ڈوگیاں ٹیریاں تے کسیاں، چیڑاں چناراں، الوچے قربانیاں، توت سیؤ تے اکھوڑاں دے آسماناں نال گل کردے بوٹے، کیا کمال کی منظر کشی ہے۔ سید ماجد شاہ نے ایبٹ آباد اور یہ جو وادی رش ہے اورش ہے، اس کا جو ہے منظر بیان کیا ہے، خوبصورت منظر، جس میں انہوں نے قدرت کے نظارے جو ہیں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ہند کو زبان میں ایک ناول لکھا سنگلاں، جس کا تعلق، اس کی کہانی کا تعلق کاغان ناران سے ہے۔ تو اس علاقے میں درخت جنگل ہیں خوب، پہلے بھی تھے اب بھی ہیں، اگرچہ ماضی کے مقابلے میں یہ بہت کم ہو چکے ہیں، لیکن بہرحال اب بھی ان پہاڑوں پر آپ کو درخت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میرا جو ناول ہے اس کی کہانی جو ہے وہ جنگل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اس میں ماحولیات کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس میں ایک طرف فطرت کی رعنائیوں کو دکھایا گیا ہے تو دوسری طرف جنگل کی کٹائی، اس حوالے سے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پڑھنے آپ لوگوں کی سماعتوں کے لیے ایک اقتباس اس ناول میں سے میں پیش کرتا ہوں۔ نثار کدے کدے سوچتا یا جے جنگل بھی انساناں نالوں ہی ہے، جنگل دا جسا ہوندا ہے، اے بھی دل رکھتا ہے، جنگل لوکاں کے کچھ نہیں دیندا، لوگ جنگل دیاں نیکیاں مکا نہیں سکتے، اس دا دل بہوں دکھتا ہے جس لئے انسان اساں کوئی دکھ دیندا ہے، اس دا دکھ بوٹے کپڑا ہے، انسان دا کوئی ہنگا جد کپیا، کوئی کپ کھڑے تے اساں کتنا درد ہونا ہے، جنگل تے انساناں دی چاڑی اولاد نالوں ہے، جڑا تساں بہوں کچھ دیندا ہے پر منگدا کچھ بھی نہیں۔ اسی ناول دا ایک اور پیرا ایک تساں دی سماعتاں دی نظر، جنگل دی پوری دنیا ہوندی ہے، جنگل بچ بوٹیاں نال پکھیرو تے جانور بھی ہوندے ہیں، جنگلاں نال کاروبار جڑیا دا ہے، رب سونے آکسیجن دا بندوبست کیتا دا ہے، لوکاں اتھوں بالن تھاندا ہے، اچیاں بوٹیاں دیاں جڑاں زمیں یا جالے بچ جکڑ کے رکھیا دا ہے، نہیں تے بارشاں دے پانیے نال ساری مٹی رڑ کے دریاواں بچ چلی جلے، جتھے جنگل ہوندے اتھے برف رک ویندی ہے، پھر اس برف دا پانی تلاں آبشاراں بچ لہندا رہندا ہے، جے کر سارا پانی ایک واری تلاں آ جلے تے اللہ معاف کرے سیلاب آ ویندے، شہراں بچ جو سنتاں لگدیاں انہاں دا دھواں برفاں گال چھوڑدا ہے تے گلیشیئر گل ویندے، پہاڑاں دے بوٹے رب سونے دا ایک بہوں بڑا نظام چلاندے۔ ہند کو زبان دا ادیب شاعر آپ اس مسئلے نال آگاوے اور او اپنے قلم دے ذریعے لوکاں ماں اس مسئلے دے بارے آگاہی دیندا رہندا ہے، اور ہم لوگ یہ عالمی سطح پہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے، اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ادا کرتے رہیں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔